ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا نام نیلم پور تھا۔ وہاں پر ایک غریب مگر نیک دل بڑھیا رہتی تھی، جس کے 3 بیٹے تھے۔ سلیم سب سے بڑا مگر دنیا کا سب سے سست آدمی، کلیم درمیانہ بھائی، بہت چالاک اور چالوں بھرا، علیم سب سے چھوٹا، معصوم، بھولا مگر دل کا سچا۔ ماں دن رات محنت کرتی مگر تینوں بیٹے مختلف مزاج کے تھے۔ ایک دن ماں بیمار ہو گئی اور بولی، میرے بچوں، اب میں زیادہ دن نہیں رہوں گی۔ میری خواہش ہے کہ تم تینوں اپنی قسمت خود تلاش کرو۔ ماں نے ان کے ہاتھ میں 3 چھوٹے تھیلے دیے، ہر تھیلے میں ایک ایک چمکتا ہوا سکہ تھا۔ ماں بولی، یہ تمہارا آغاز ہے، جو محنت سے چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو دوسروں کو دھوکہ دے گا ایک دن خود دھوکہ کھائے گا۔ تینوں بھائی صبح سویرے نکلے، راستے 3 طرف بٹتے تھے۔ سلیم نے کہا، میں وہ راستہ لوں گا جہاں سب سے کم چڑھائی ہے، تھکن نہیں ہوگی۔ کلیم بولا، میں بازار کی طرف جاؤں گا، وہاں موقع زیادہ ہے۔ اور بھولا علیم بولا، میں وہ راستہ لوں گا جہاں سے روشنی آ رہی ہے، شاید وہاں سچائی کا پتہ ملے۔ ماں نے دعائیں دیں اور تینوں اپنے راستے پر طرف نکل پڑے۔ سلیم جنگل کے کنارے پہنچا، وہاں ایک درخت کے نیچے سایہ دیکھ کر لیٹ گیا۔ بس تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر محنت شروع کروں گا۔ مگر نیند اتنی پیاری تھی کہ سورج ڈوب گیا اور وہ جاگا ہی نہیں۔ اگلی صبح جب جاگا تو اس کے تھیلے سے سکہ غائب تھا۔ ایک بندر اسے کھیل رہا تھا۔ سلیم بھاگا بندر کے پیچھے، مگر پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ وہ روتا ہوا بولا، قسمت بھی سو گئی ہے شاید۔ اور وہ خالی ہاتھ گاؤں لوٹ آیا۔ دوسری طرف کلیم شہر پہنچ گیا۔ وہ بڑا ہوشیار تھا، موقع پرست۔ بازار میں اس نے دیکھا کہ لوگ جادوئی تیل بیچ رہے ہیں۔ وہ بولا، میں بھی کچھ بیچوں گا۔ اس نے اپنا سکہ لے کر ایک پرانے کٹورے میں پانی بھرا اور چیخ کر بولا، یہ ہے قسمت کا پانی، جس نے پیا وہ امیر بن گیا۔ لوگ جمع ہونے لگے، کچھ نے ہنسی میں خرید لیا، کچھ نے مذاق اڑایا۔ ایک دن ایک امیر تاجر آیا اور بولا، اگر یہ واقعی قسمت کا پانی ہے تو تم خود کیوں غریب ہو؟ کلیم کے پسینے پھوٹ گئے۔ تاجر نے ہنسی اڑائی اور سپاہیوں کو بلا کر اس کے سامان کو ضبط کروا دیا۔ کلیم سوچتا رہ گیا۔